أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 74. اس کے بعد جو 3 آیتیں ہیں اس میں اسلام کا جو جنگ کا کانسیپٹ ہے، کس لیے ہو کس کے لیے ہو، وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائی گئی. اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے اوپر جیسا کہ بات آئی تھی کہ جو منافقین اور ہیپوکریٹس ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر جہاں مال اور دولت اور پیسہ ملے وہاں جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ سب نہ ملے بلکہ کوئی نقصان ہو جائے وہاں پر نہیں جانا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بالکل، اور یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ پروپیگنڈا کی وجہ سے مسلمان ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے ہر جگہ، اور اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ جواب دے سکے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر جو جنگ ہے مسلمانوں کو جو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، پرمیشن دی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے. کس کنڈیشن میں؟ تو فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، لڑو، لڑنا چاہیے، فی سبیل اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اوپر جو بات بتائی گئی کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ پیسے کے لیے. تو اسلام میں کوئی بھی ایسی جنگ، کوئی بھی ایسا یدھ جس کی وجہ سے کسی کے مال پر قبضہ کر لیا جائے، کسی کی پراپرٹی چھین لی جائے، کسی کا ملک لے لیا جائے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یا بہادری کی وجہ سے لڑی جائے کہ ہاں معلوم ہو کہ بڑا بریو پرسن ہے یہ، ایسا نہیں. تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑیں. کون لوگ؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے آخرت کے مقابلے. آخرت کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کیا کی ہے؟ بیچتی. یہ ایک بہت یہ فریز ہے یہ کہ کسی چیز کو کب ہم کسی چیز کے بدلے میں لیتے ہیں معلوم ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں موبائل لینا ہے تو پہلے ہم کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں، اس کی قیمت دیتے ہیں. اور ہم قیمت کیوں دیتے ہیں کہ یہ پیسے سے زیادہ موبائل میرے لیے کیا ہے؟ زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، جو اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ زندگی، یہ لائف بہت چھوٹی سی، تھوڑی سی، بہت کم قیمت ہے، اور اس کے بعد جو لائف آنے والی ہے، جو زندگی انلیمیٹڈ آنے والی ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قربان کرنا ہے. وہ لوگ ضرور اللہ کے راہ میں لڑیں. اور اس چیز کو اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال خرید لیا. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے خرید. اچھا، اگر کوئی لڑے گا تو 2 ہی شکل ہو سکتی ہے. یا تو اچھا یہاں پہ رک کر کے سمجھ لینا چاہیے ذرا کہ جب بھی
पूरी दुनिया में आज ये तो यूनिवर्सल लॉ है और इस्लाम का कानून तो पहले से है। हर शख्स को अपने बिलीफ्स, अपना ईमान, अपनी आस्था उस पर प्रैक्टिस करने का परमिशन है और उसको दूसरों तक पहुंचाने की भी क्या है ना ये कानून। इंडियन कानून में भी ये राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब अगर कोई इंसान, फॉर एग्जांपल मुसलमान, हम ये कर रहे हैं और कोई रोकता है हमें कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम दीन पर अमल नहीं कर सकते, तुम अपने मजहब पे, धर्म पे अमल नहीं कर, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या नंबर 2 मेरी जान कोई लेने के लिए आता है, मुझे मारने के लिए आता है, नंबर 3 मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी कोई हड़पने के लिए आता है, और नंबर 4 मेरी इज्जत और ऑनर पे कोई हमला करता है, तो ये 4 कंडीशन में क्या है, कहा गया है कि तुम्हें लड़ना, ऐसे ही नहीं लड़ना। और इसको अल्लाह ताला ने क्या बोला, ये अल्लाह के लिए लड़ना है। अब बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है जो इसकी परमिशन नहीं देता हो कि जो तुम्हें धर्म से रोके, तुम्हारी जान लेने के लिए आए, तुम्हें मारने के लिए आए, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आए, उससे लड़ो। हर आदमी कहेगा, बल्कि हर बाप अपने बेटे को बोलेगा। अल्लाह ताला भी सेम बात बोल रहा है। तो अब जब जंग होगी तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो इंसान मर जाएगा या मारेगा, जीतेगा। तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया, वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के लिए लड़ेगा, जंग करेगा, युद्ध करेगा, फयुक्तल, और मार डाला जाएगा, मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, औ यगलिब, या उसे जीत और विक्ट्री मिलेगी, वो मार देगा, तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन में फसौफ नुतीही अजरन अजीमा, हम उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड जल्दी देने वाले। तो दोनों हाथ में लड्डू है। अच्छा, आप देखिए, ये जो लोग प्रोपेगेंडे करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, अगर इंडियन आर्मी कहीं से जंग होती है या कहीं मुठभेड़ होती है, इनकाउंटर होता है तो जब कोई फौजी मर जाता है तो क्या कहते हैं उसे, देश के लिए क्या हुआ, शहीद हो गया। और उसको कितना ऑनर करते हैं, झंडे में लपेट के, तोप की सलामी दे करके। सेम थिंग अल्लाह ताला भी बोल रहा है कि अगर मेरे लिए, अपने लिए नहीं, अपना पावर बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, देश पर कंट्रोल और कब्जा करने के लिए नहीं, मेरे लिए जो लड़ेगा। और मेरे लिए का मतलब क्या है, यहां पे उसको जरा और आगे क्लियर करके बताया गया है। फरमाया वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ये अगली आयत है 75। तुम्हें क्या हो गया है, ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह की राह में लड़ते क्यों नहीं। अब यहां पर हम मस्जिद में बैठ के वो कंडीशन समझ में नहीं आई, उसके लिए 1450 साल पीछे जाना पड़ेगा। क्या कंडीशन थी उस वक्त, क्या सिचुएशन थी कि बोला जा रहा है कि तुम लड़ते क्यों नहीं जी। क्या कंडीशन थी उस वक्त मालूम, एक शख्स उठा मक्के में, एक आदमी सिर्फ, फौज और आर्मी लेके नहीं आया था। उसने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे मैसेंजर बना के भेजा है। पूरी सिटी उसकी दुश्मन हो गई और उसको गालियां देना, मारना, इंसल्ट करना, बाइकआउट करना, और जो लोग उसको फॉलो करते थे उनको
صبح شام دن رات پٹائی مار پیٹ اتنی مطلب ظلم اور اتیاچار ہوا کہ ان کو کیا کرنا پڑا، وہ شہر سے بھاگنا پڑا۔ اب سمجھ لیجیے کہ ٹمکور شہر ہے، آپ بولتے ہیں میں مسلمان ہوں اور مارنا شروع کر دیا جا رہا ہے، اور اتنا مارا جا رہا ہے کہ آپ کو بھاگ کے کہیں دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہے۔ وہاں جانے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، وہاں بھی جا کر کے کیا کیا جا رہا ہے، جنگ کیا جا رہا ہے۔ تو مکے والے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مال لوٹے تھے؟ کیا کسی کی زمین پہ قبضہ کیے تھے؟ کیا کرے تھے؟ بس اپنا ریلیجن اور مذہب اس پر عمل کیا، فالو کیا اور اس کی دعوت دی، پروپیگیٹ کیا۔ اسی کے لیے ان کو مارا گیا، ستایا گیا، بھگایا گیا۔ اتنا یہ کیا گیا کہ لاسٹ میں مرڈر اٹیمپٹ ہوا اور بھاگ کر کے جان بچانا پڑا۔ کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مکے سے جا کر کے وہاں پہ فائٹ کیا جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ اب بتائیے آپ اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ گھر لے لیا گیا، پراپرٹی چھین لیا اور اتنا مارا، تنگ کیا کہ بھگا دیا، اب وہاں بھی جا کے کوئی لڑ رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں یہ بات جو کہی جا رہی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب کب لڑو گے جی؟ کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راہ میں؟ کیا یہ نئی انصافی ہے؟ اس کنڈیشن میں کوئی بھی یہی بات بولے گا۔ اور کن کے لیے لڑنا؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ جو لوگ صحت مند تھے، طاقتور تھے، وہ تو مکے سے مدینے چلے گئے۔ کوئی چھپ کے گیا، کوئی زیادہ طاقتور تھا عمر رضی اللہ عنہ کی طرح تو پبلکلی اعلان کر کے گیا۔ لیکن جو عورتیں تھیں، بچے تھے، کچھ بیمار تھے اور بوڑھے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ صبح شام دن رات ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، ستایا جاتا۔ کس لیے؟ دھرم کی وجہ سے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دھرم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ کل ایک بہت بڑے عالم مولانا کلیم صدیقی صاحب کو الزام لگا کے جیل میں ڈالے، عمر قید، کہ انہوں نے زبردستی مسلمان میں، حالانکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں دلی میں، ہزاروں لوگ ان کے ذریعے سے اسلام میں آئے، بہت اعلیٰ اخلاق کے آدمی، لیکن 15 لوگوں کو ان کے ساتھ ساتھ کہ زبردستی وہ مسلمان بناتے تھے پوری زندگی کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے امریکہ، انگلینڈ، کہاں کہاں دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ اور میرے سامنے کی بات ہے، ایک سائنٹسٹ ان کے پاس بیٹھا تھا جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا ایک بار، شاہین باغ میں، شاہین مسجد کے بغل میں۔ تو انہوں نے انٹروڈکشن کرایا میرا کہ یہ سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے خود بھی بتایا، اور وہ خود کنورٹ ہوئے تھے اپنی مرضی سے، اور ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن ظلم کر کے، دبا کر کے ان کو ایک بار پہلے بھی جیل گئے تھے۔ تو یہ کنڈیشن ہے کیا؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ایسے کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، الذین، جو کہ یقولون، کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے ہمیں، اس گاؤں سے ہمیں نکال لیجئے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، ہمیں اس گاؤں سے، اس بستی سے نکال لیجئے۔ وہ کون سی بستی؟ اسپیشلی مکے کی تھی، اور اس کے علاوہ جہاں پر مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس اتیاچار کے خلاف تمہیں لڑنا ہے۔ یہ کون سی غلط بات ہے؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور آپ اپنے پاس سے ہمارے لیے ایک پروٹیکٹر، سنرکشک، حفاظت کرنے والا اپوائنٹ کر دیجیے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا،
اور آپ ہمارے لیے اپنے پاس سے ایک مددگار، ایک ہیلپر، ایک سہایک بھیج دیجیے۔ کیا ان بچوں کو، ان عورتوں کو جن پر اتیاچار ہو رہا تھا، ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ یہ کنڈیشن جہاں بھی ہوگی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہاں پہ لڑنا۔ ہاں، ابھی یہاں پہ ہے انڈیا میں ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے، ہم خود سے نہیں لڑ سکتے، ہمیں کورٹ جانا ہے، پولیس ہے، سسٹم ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں کام کرنا ہے۔ لیکن اب ہمیں کوئی مارنے کے لیے گھر پہ آ جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جان جا رہی ہے، پولیس آئے گی جب تک ہم کہاں پہنچ جائیں گے اگلی دنیا میں؟ تو کیا اس وقت تو انتظار کریں گے؟ ہم نہیں انتظار کریں گے، اور یہ خود قانون ہمیں اختیار دیتا ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ لڑنا ہے، جنگ کے لیے تیار رہنا ہے۔ کس کنڈیشن میں؟ جب ان کے دین دھرم پر حملہ ہو، جب ان کی جان پر حملہ ہو، عزت اور آبرو پر حملہ ہو، پراپرٹی کو چھینا جائے، اس کنڈیشن میں لڑنا ہے۔ اور یہاں کے سینیریو میں چونکہ یہاں پہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک کورٹ ہے، ایک لاء ہے، تو ہمیں اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کا تو اختیار نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہماری جان اور مال اور عزت جانے والی ہو وہاں پر ہم چیزوں کا انتظار نہیں کریں گے۔ اور اس کنڈیشن میں قانون بھی ہمیں کیا کرتا ہے؟ اختیار دیتا ہے، پرمیشن دیتا ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت اور پراپرٹی کی حفاظت کے لیے تم سامنے والے کو کیا کر سکتے ہو؟ جیسا بھی چاہے اپنے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہو۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، So let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the hereafter, and whoever fights in the cause of Allah and is skilled or achieves victory, we will bestow upon him a great reward. And what is the matter with you that you fight not in the cause of Allah, and for those oppressed men and women and children who say, Our Lord, take us out of this city of oppressive people and appoint for us from yourself a protector, and appoint for us from yourself a helper. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی جنگ کا اسلامک کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ آیتیں جب ہمیں یاد رہیں گی تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔